बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि इल्म की तलाश करो, सोचो और इसकी तख्लीकात को समझो और इसकी बनाई हुई चीज़ों पर गौर करो। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाई हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक आसानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमें पता है कि अगर किसी रुकावट जैसे दीवार या पहाड़ के पीछे कोई चीज़ छुपी हुई हो तो आप इसे नहीं देख सकते कि वो चीज़ क्या है। आपको इस चीज़ के देखने के लिए इसके पीछे वहां जाना होगा और इस पहाड़ या किसी और रुकावट के पीछे छुपी चीज़ का जायजा लेना होगा। अब क्या हो अगर कोई रुकावट हमारी पहुंच में ही ना हो, तो हम इसके पीछे किसी चीज़ का जायजा कैसे ले सकते हैं? रुकावट जो हमसे बहुत ही दूर हो। मैं सितारों और दूसरी आसमानी अजसाम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर हम किसी आसमानी चीज का मुशाहिदा करना चाहते हैं जो कि हजारों नूरी साल के फासले पर मौजूद किसी और आसमानी चीज के पीछे हो, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाते हैं कि हम इस छुपी हुई चीज को भी देख सकें। मैं आपको साइंस की रोशनी में इसके बारे में बताता हूँ। तो वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइंस की जुबान में इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में जानने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए आइए पहले ये जानते हैं कि एक सादा लेंस कैसे काम करता है। लेंस दो तरह के होते हैं, मुअक्किद या कनकेव लेंस और मुहद्दिब या कन्वेक्स लेंस। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कन्वेक्स लेंस पर बात करेंगे, जो आम मुहद्दिब अज्सा या मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इस्तेमाल होता है। ज़ेर मुशाहिदा डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रोशनी सीधी लाइन में लेंस की तरफ आती है और लेंस से टकराने के बाद यह हमारी तरफ अंदर की तरफ झुक जाती है। चूंकि हमारा दिमाग रोशनी के झुकाव को महसूस नहीं कर सकता और सिर्फ एक सीधी लकीर में रोशनी का अंदाजा लगा सकता है, इसलिए हमारी आंखें सीधी लकीर में ही रोशनी देख सकती हैं और रोशनी के इस मुड़ने का अंदाजा नहीं लगा सकती। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल बड़ी तस्वीर देखेंगे जो हमारी आंखों की तरफ आने वाली रोशनी को एक सीधी लकीर में पीछे की तरफ बढ़ाकर हासिल की जाती है। ये ख्याली तस्वीर असल चीज से साइज में काफी बड़ी दिखाई देती है। अब तकरीबन ऐसा ही मामला आसमानी अजसाम में भी होता है। आइंस्टाइन का अमूमी नजरिया इजाफियत या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कशिश शकल की वजाहत करते हुए बताता है कि ये असल में मादे या तवानाई की मौजूदगी की वजह से खला की तहरीफ या डिस्टरबेंस है। एक बहुत बड़ी आसमानी चीज अपने इर्द गिर्द के खला या ज्यादा वाज़ा तौर पर कहा जाए तो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को खराब करके एक कशिश शकल का मैदान बनाती है। अब अगर इस आसमानी चीज से हल्की कोई चीज इस खराब जगह के करीब आती है तो वो इस आसमानी चीज की तरफ गिरेगी। इसे कशिश शकल कहते हैं। ज्यादा मास वाले आसमानी अजसाम अपने ज्यादा कशिश शकल की वजह से स्पेस टाइम के ताने बाने को मस्क कर देती हैं। जिस तरह ट्राम्पोलिन पर अगर एक गेंद फेंकी जाए तो वो अपने इर्द गिर्द ताने बाने को मस्क कर देती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम गेंद का वजन बढ़ाते हैं तो ये बिगाड़ बढ़ता जाता है। आसमानी अजसाम के मामले में भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे इन आसमानी अजसाम का मास बढ़ता है तो इसके नतीजे में कशिश शकल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नतीजे के तौर पर ये स्पेस और टाइम को ज्यादा मस्क करता है। यानी इस बड़े आसमानी शय के इर्द गिर्द खला में एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये आसमानी शय एक बड़ा सितारा भी हो सकता है और कहकशाओं का एक बड़ा जोरमट भी, जिसे गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। अब जब बहुत ही फासले वाली कहकशाओं से रोशनी इन ज्यादा मास वाली आसमानी अजसाम के गिर्द इस मस्क शुदा इलाके के करीब आती है तो ये बिल्कुल इस तरह मुड़ जाती हैं जैसे कि कन्वेक्स लेंस के मामले में हुआ था। इसलिए ये आसमानी शे एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम करता है और इसीलिए रोशनी के मुड़ने की वजह से इन दूर दराज की कहकशाओं की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसे दूरबीन के जरिए बराह रास्त देखना नामुमकिन है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ये असर बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है और इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे एक बड़ी गेंद के पीछे एक छोटी गेंद मौजूद हो और हम उस छोटी गेंद को देख सकें।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشش شکل لینزنگ میں جب پیش منظر کی آسمانی اجسام جیسا کہ زیر نظر تصویر میں موجود کہکشاں اپنے ارد گرد کے خلا کے تانے بانے کو موڑتی اور بگاڑتی ہے تو ایک کواسار یعنی ایک نوجوان کہکشاں جو کہ کافی زیادہ دور ہے اور اس کہکشاں کے پیچھے ہے، اس کی روشنی جب ہماری طرف سفر کرتی ہوئی اس خراب جگہ تک پہنچتی ہے تو یہ ایک لینس کی طرح کام کرتی ہے اور روشنی کو موڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک روشن بہت دور روشنی کے منبع سے روشنی کے 4 مختلف نقطوں کے ساتھ ایک رنگ دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کواسار بہت زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اور اس لیے کہ یہ دوسری کہکشاں کے پیچھے ہے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ چونکہ بہت دور کی کہکشائیں بہت دھندلی ہوتی ہیں، اس لیے کشش شکل لینزنگ ٹیلیسکوپ کی دیکھنے کی صلاحیت کو کائنات کی گہرائیوں تک پھیلاتے ہیں۔ گریویٹیشنل لینزنگ یا کشش شکل لینزنگ کے ذریعے ہم زیادہ دھندلی اور زیادہ دور کے کہکشاؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ میں ایک اضافی لینز رکھنے کی طرح ہے جو کہ کہکشاؤں کے کلسٹر کے سائز کے برابر ہے۔ اس کی مدد سے محققین ابتدائی کائنات کی ان تفصیلات کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں جو موجودہ ٹیکنالوجی اور دوربینوں سے دیکھنے کے لیے بہت دور ہیں۔ آج کل سائنسدان ابتدائی کائنات میں آسمانی اشیاء کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک ہی تصور کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے گریویٹیشنل لینزنگ۔ مضبوط کشش شکل کی لینزنگ کے نتیجے میں روشنی اتنی زیادہ بینڈ ہوتی ہے کہ لینزنگ والی کہکشاؤں کی متعدد تصاویر بنتی ہیں۔ یہ گریویٹیشنل لینزنگ کی سب سے آسان قسم ہوتی ہے اور یہ تب ہوتی ہے جب مادے کا ایک ہی ارتکاز ایک مرکز میں ہو، جیسا کہ کہکشاں کا ڈینس مرکز۔ دور دراز کی کہکشاں کی روشنی اس کہکشاں کے ڈینس مرکز کے گرد ری ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ جب لینزنگ پرفیکٹ توازن تک پہنچتی ہے تو یہ گریویٹیشنل لینزنگ یا کشش شکل لینزنگ مختلف اشکال اور سائز میں مظاہر تخلیق کر سکتی ہیں۔ ان مظاہر میں 2 سب سے زیادہ مشہور آئنسٹائن رنگ اور آئنسٹائن کراس ہیں۔ آئنسٹائن رنگ تب بنتا ہے جب کوئی کہکشاں یا کواسار پیش منظر کی لینس کرنے والی کہکشاں کے مرکز سے دور ہوتا ہے اور مکمل سیدھ میں ہوتا ہے، تو لینزنگ والی کہکشاں کا ایک مکمل یا تقریباً مکمل دائرہ پیدا ہوتا ہے جسے آئنسٹائن رنگ کہتے ہیں۔ آئنسٹائن رنگ کئی دور دراز کہکشاؤں کے گرد نمودار ہوتے ہیں، جبکہ آئنسٹائن کراس میں لینز آبجیکٹ کو پوائنٹس میں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ایک کراس بناتے ہیں۔ اگرچہ آئنسٹائن کراس بہت سے ہیں، لیکن آئنسٹائن کراس کے نام کی مناسبت کے ساتھ صرف ایک ہی ہے جو 1985 میں دریافت ہوا تھا۔ یہ کواسار کی ایک بہترین مثال فراہم کرتا ہے جسے ہم گریویٹیشنل لینزنگ سے دیکھتے ہیں۔ کواسار براہ راست کہکشاں کے پیچھے ہے اور ہم اسے قریب کی کہکشاں کے گرد روشنی کے 4 پوائنٹس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسے G2237 +0305 کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کواسار ہے جو 8 بلین نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ اس کو لینس کرنے والی کہکشاں 400 ملین نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ مضبوط کشش شکل لینزنگ کی پیشن گوئی آئنسٹائن کی عمومی نظریہ اضافیت سے کی گئی تھی اور 1979 میں ڈینس والش، کارسوائل اور رے ویمن نے مشاہدائی طور پر اسے دریافت کیا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ کواسار Q0957 +561 ایک ہی چیز ہے جو آسمان میں 2 تصاویر پر مشتمل نظر آتا ہے، جیسا کہ ہبل کی اس نئی تصویر میں 2 چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں جو چمک رہی ہیں۔ شروع میں ان کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ وہ الگ الگ چیزیں ہیں جب انہیں 1979 میں پہلی بار دیکھا گیا تھا، تاہم ماہرین فلکیات کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور ہم سے ایک ہی فاصلے پر واقع ہیں اور ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں اور حیرت انگیز طور پر ایک جیسی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ ان کے اتنے مماثل ہونے کی وجہ کوئی عجیب اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہیں، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے ان کا کائناتی نام QSO 0957 +561 ہے۔ اسے ٹوین کواسار یا جڑواں کواسار بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف کمزور کشش شکل لینزنگ یا گریویٹیشنل لینزنگ کے نتیجے میں کہکشائیں مشق شدہ، پھیلی ہوئی یا بڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ گریویٹیشنل لینزنگ یا کشش شکل لینزنگ زیادہ پیچیدہ کہکشاؤں کے بڑے کلسٹرز کے مشاہدات میں پیدا ہوتی ہے۔
کمزور گریویٹیشنل لینزنگ کی وجہ سے لینس شدہ کہکشاں ایک مکمل دائرہ نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ آرکس یا پتلی مختصر لکیروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چھوٹے آسمانی اجسام جیسا کہ انفرادی ستارے جب زیادہ دور والے ستاروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ کچھ دنوں یا ہفتوں تک گریویٹیشنل لینزنگ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ زیادہ دور ستارے کی روشنی عارضی طور پر زیادہ روشن دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ قریب کی چیز کی کشش شکل سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ اثر گریویٹیشنل مائکرو لینزنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سطح پر گریویٹیشنل لینزنگ۔ گریویٹیشنل لینزنگ یا کشش شکل لینزنگ کا تصور ماہرین فلکیات کو پیش منظر کی کہکشاں میں موجود ماس اور ڈارک میٹر یا تاریک مادے کی مقدار کے بارے میں مزید جاننے میں مدد کرتا ہے۔ نتائج بتاتے ہیں کہ کہکشاں کے کلسٹر میں زیادہ تر مادہ روشنی خارج نہیں کرتا، اس سے ڈارک میٹر یا تاریک مادہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ڈارک میٹر یا تاریک مادہ روشنی خارج نہیں کرتا۔ ماہرین فلکیات کے لیے اس کا مطالعہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس ڈارک میٹر کی کشش شکل دکھائی دینے والی اشیاء کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ ماہرین فلکیات ابھی تک نہیں جانتے کہ تاریک مادہ کیا ہے، یہ ایک معمہ ہے۔ اس لیے کشش شکل لینزنگ پیش منظر کی اشیاء کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہے اور ماہرین فلکیات کو یہ دیکھنے کے لیے ایک ٹول فراہم کرتی ہے کہ پس منظر کی کہکشاں پر اس کے اثرات کی بنیاد پر تاریک مادے کو کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ لینز والی تصویروں کی تقسیم تمام کہکشاں کے کلسٹر میں موجود مادے کی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے، یعنی نظر آنے والا اور تاریک مادہ دونوں کے بارے میں۔ گریویٹیشنل لینزنگ کے پیٹرن کا تجزیہ ماہرین فلکیات کو کہکشاؤں کے اندر تاریک مادے کی تقسیم اور زمین سے ان کے فاصلے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ کائنات کی ساخت کی ترقی اور کائنات کی توسیع دونوں کی تحقیقات کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، اور کشش شکل لینزنگ کی تصاویر کو کہکشاں کے کلسٹر میں تاریک مادے کے نقشے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔